سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور پھر جب ریویو میں وہ ساری چیز جو ہے وہ سلیٹ ہی کلین کر دی گئی، تو ایک آرٹیکل چھپا تھا منتھلی محدث لاہور میں. یہ ظفر علی راجہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے 1990 میں جو وفاقی شرعی عدالت میں جو پٹیشن داخل ہوئی سود کے بارے میں اور اس پر جو فیصلہ ہوا اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے. میں اگر اپنے آپ کہنا چاہوں گا تو شاید الفاظ اتنے اچھے نہ ہوں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں یہاں. وہ لکھتے ہیں 1990 کے دوران پاکستان کے ایک شہری محمود الرحمان فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن نمبر 30/1 داخل کی اور استدعا کی کہ عدالت رائد الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دے اور حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ پاکستان کے معاشی نظام سے سود کا چلن ختم کر دے. عدالت نے سود کے کیس کی سماعت شروع کی تو بہت سے دوسرے ادارے، اشخاص، قانوندان اور خود حکومت اس طرف متوجہ ہوئی اور عدالت کے پاس سودی مسئلے پر کل ملا کر 115 مقدمات جمع ہو گئے. وفاقی عدالت نے ان سب مقدمات کی مشترکہ سماعت کی اور اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا. اب آپ دیکھیے، اگر جج صحیح ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے. 1 سال کے اندر اتنا ویل کنسیڈرڈ اور اتنا ضخیم فیصلہ انہوں نے آپ کو دے دیا. وفاقی شرعی عدالت چیف جسٹس تنزیل الرحمان، جسٹس فدا محمد خان اور جسٹس عبید اللہ خان پر مشتمل تھی. عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف یہ کہ سود کی تاریخ متعین کی بلکہ ملک میں رائج تمام قوانین کا جائزہ لے کر بینکاری سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے دیا اور حکومت اور تمام صوبوں سے کہا کہ وہ 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لے. عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ 1 جولائی 1992 سے تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کے ناطے ممنوع قرار پا جائیں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1980 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو، جون 1992 1 جولائی 1992 آئے، اس سے پہلے جو انٹرسٹڈ ایلیمنٹس تھے انہوں نے فوراً جا کر کے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی، اور وہ اپیلیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا خود بخود ہی ایڈمیٹڈ تصور ہوئیں اور خود بخود ہی ان پر اسٹے ہو گیا. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کورٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، معاملہ خود بخود ختم. اب یہ سلسلہ 1992 سے لے کر کے اور 1999 تک ایسے ہی چلتا رہا. یعنی سپریم کورٹ میں اپیلیں پڑی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ایک اہم معاملہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ کیسے کیا گیا؟ اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ اکثر و بیشتر سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ 2 علماء جج ہوتے ہیں
اور عام طور پر 3 سپریم کورٹ کے ریگولر جج ہوتے ہیں. تو ریگولر جج تو وہاں ہیں ہی سپریم کورٹ میں، ان کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن علماء جج اکثر کر کے اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ حالانکہ بالکل صاحب فراش ہے، اس کی جگہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا. اور بھی طریقہ کار اپنائے گئے ہوں گے. ایک واضح سی چیز جو کہ کاغذات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار اکثر کر کے یہی ہوا. اور اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ جس وقت کے پیشی کا سلسلہ ہو تو ان 2 علماء میں سے جس کو چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو. یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ نوٹیفیکیشن ایشو کر کے کہ صاحب فلاں صاحب کو سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جج مقرر کر دیا. اور ان کو کیونکہ ان کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، ان کو جس وقت چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو. تو اس مسئلے کے متعلق ابھی آج ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ترامیم کانسٹیٹیوشن کے اندر سجیسٹ کی ہیں، جس میں سے ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں جو علماء جج صاحبان مقرر کیے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ صحیح طریقے سے کوالیفائیڈ ہونے چاہیے، ان کو وفاقی شریعت عدالت سے لیا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ہونی چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کی ہوتی ہیں، یعنی اس میں مدت بھی اور دوسری تمام چیزیں وہ سب شامل ہیں. تو اس سے غالباً یہ مسئلہ نہ ہو. تو یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا. اب 1999 میں جب وہاں پر اتفاقاً شریعت ایپلیٹ بینچ قائم کرنے کا موقع تھا تو بینچ بنی. ایک ذاتی بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاملات کو کس طریقے سے اپنی نوعیت سے سمیٹتے ہیں. سپریم کورٹ کی سیشن یہاں لاہور میں ہو رہی تھی. یہ غالباً 1998 کی بات ہے. تو مجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے میں اس وقت سپریم کورٹ میں تھا اور یہاں پر بینچ آئی ہوئی تھی، ہم لوگ لاہور میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا کڈنیز کا. تو ایک کڈنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ گروتھ معلوم ہوتی ہے، اور کیونکہ کڈنی کے متعلق انہوں نے کہا